مفتی صاحب کا ایک طرف دعویٰ، دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کولی حدیث لاؤ، کولی حدیث مل چکی ہے، اب مفتی صاحب رفع یدین کب کریں گے؟ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم والی پڑھو. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بخاری ایسی نماز پڑھو جیسے بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. ہمیں پہلے انہیں پڑھانا پڑتا ہے پھر سمجھانا پڑتا ہے. اب تو 11:85 کا مسئلہ تھا، اب 11:44 11:44 کا ہو جائے گا. تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ سواریاں بٹھاتے ہیں مدینہ شریف کے نام پر اور اتارتے جا کے روس ہیں کہ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ قول رسول نہیں، یہ قول صحابی ہے. سلو کما رہے تم نسلی، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے. مولا علی کی روایت جن کا نام لے کے چھوٹے مرزا صاحب بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں امت کو. جو بندہ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے 2 قدم کے فاصلے پر ہے، وہ کہتا ہے ایک کتاب لے کے آؤں گا، اس کی کتاب کے اوپر لکھا وہ نام پڑھ دوں. بنیادی طور پر چھوٹے مرزا صاحب بہت سخت پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں. جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں کیا دوبارہ کیجیے چک ورڈ. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیسی، وہ کہتے ہیں میں چک ورڈ لیتا ہوں. اب انہوں نے چک ورڈ نہیں شروع کر دی. آپ تو حنفی ہیں، مرزا قادیانی جو تھا وہ بھی حنفی تھا اور وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا. آپ بھی جو ہے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. بڑا مرزا رفع یدین کرتا تھا، اس کی بڑا کتابوں میں مرزا- موجود ہے. ہاں، اسلام پرانا ہے، یہ نئے لوگ ہیں. قادیانی بھی کبھی ہماری طرح نماز پڑھا کرتے تھے. جو بڑا مرزا کہتا ہے وہی چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں. یہ بات چھوٹے مرزا صاحب کو کس نے بتائی ہے؟ یہ بڑے مرزا کی کتاب میں ہی لکھی ہوئی ہے. اچھا، ہاں جی. تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو بڑے مرزا کا ہے. سارے جنگل خالی تو نہیں ہوتے، کسی جنگل میں شیر بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کا ایک طرف دعویٰ، رفع یدین کرنے پر اگر کولی حدیث آپ کو مل جائے تو آپ ایک حدیث لے کر آئیں اور میں یہاں پر رفع یدین کروں گا. اور دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کولی حدیث مل چکی ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا کے سٹوڈنٹس جو کہ نام نہاد سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کولی حدیث مل چکی ہے. اور جو وہ حوالہ پیش کرتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آخری حیات مبارکہ کے جو سال تھے ان میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے پاس انہوں نے ٹائم گزارا اور وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے، لہٰذا کولی حدیث مل چکی ہے. تو مفتی صاحب میرے سامنے موجود ہیں. مفتی صاحب شکریہ آپ کا کہ اس سوال کو لے کے آپ نے مجھے ٹائم دیا، کیونکہ یہ سوال بہت عام تھا اور مرزا کے جو نام نہاد اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کولی حدیث مل چکی ہے، اب مفتی صاحب رفع یدین کب کریں گے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے جی کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جی تو یہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے راوی حضرت مالک بن حویرث ہیں. اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے رفع الیدین بھی منقول ہے کہ انہوں نے بتایا جی کہ سرور دو عالم علیہ السلام نے نماز میں رفع الیدین کیا. لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قولی حدیث ہے تو لہذا مل گئی ہے. مجھ سے تو کسی نے مطالبہ نہیں کیا، نہ مجھ تک کوئی پہنچا کہ بھئی لیجئے جی ہم نے تو قولی حدیث پیش کر دی، آپ کے چیلنج کا جواب دے دیا. ہاں چھوٹے مرزا صاحب کے کچھ کلپس میں نے دیکھے جو سوشل میڈیا پر وہ ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس اس کو وائرل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ قولی حدیث مل گئی ہے. تو اس پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ شاعر نے کہا تھا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون بھی نہ نکلا. کہتے ہیں کہ دل ہوتا ہے اور دل دھڑکتا ہے، بڑا اس کا شور ہوتا ہے، لیکن جب دل کو اندر دیکھا جائے تو دل کے اندر تھوڑا سا خون، ایک قطرہ خون کا ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا شور برپا تھا. آپ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے ساتھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے بھی سنا اس بات کو کہ بھائی ہاں جی دیکھیں جی چھوٹے مرزا صاحب نے قولی حدیث پیش کر دی ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب اصل میں ان کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے میں نے یہ مطالبہ کیا، اور یہاں پہ نہیں جہاں بھی جو کلپ بھی ریکارڈ کروایا، جہاں پوڈ کاسٹ کی، جس مقام پہ محفل تھی، پبلک سیشن کیا، تقریروں کے دوران پورا پاکستان میں گھوم، اور میں نے ہر جگہ پہ یہی کہا کہ ایک قولی حدیث لے کر آئیں. اور میرا چیلنج پورا موجود ہے، آپ اس کلپ کو دکھائیں لوگوں کو کہ جس میں نے کہا
کہ قولی حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ پہلے وقت تھا کہ لوگوں کو، ان لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی تھی، ہمارے بزرگوں نے جن سے کی، جنہیں کچھ شدھ بدھ ہوتی تھی تو مخالف کو سمجھانے میں آسانی ہوتی تھی۔ پڑھے لکھے بندے کو سمجھانا بہت آسان ہے، ان پڑھ بندے کو سمجھانا مشکل ہے۔ اب ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں پہلے انہیں پڑھانا پڑتا ہے، پھر سمجھانا پڑتا ہے۔ پہلے یہ بتائیں گے کہ قولی حدیث کیا ہوتی ہے، پھر مطالبہ کریں گے کہ قولی حدیث لاؤ۔ وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ قول حدیث کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک، قال رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہوتی ہے قولی حدیث، جس میں کیا لفظ ہوں، قال کے، لیکن اگر صحابی نبی کا قول ہی بیان کر رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ بھی قولی حدیث کہلائے گی، لیکن وہ کہاں پہ ہے؟ صحابی قول رسول کو بتائیں گے نا۔ اگر صحابی کسی چیز کو نقل کریں گے، جیسے اب 1185 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قولی حدیث، قولی حدیث کہتے ہیں نا جی۔ تو وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ یہاں تک کس کی بات چل رہی ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ صحابی۔ بالکل۔ آگے صحابی کہتے ہیں کہ قالا، حضور نے یہ دیکھ کر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقالا، حضور نے ارشاد فرمایا، ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کأنہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، ان کے ہاتھ نماز میں ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے شریر اور مست اور سرکش گھوڑوں کی دمیں اٹھتی ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ صحابی نے قول رسول بتایا نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور مالک بن حویرث والی حدیث کا بھی تھوڑا بتا دیں۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ بخاری میں موجود ہے، اس کا کچھ حصہ، اسی طرح وہ نسائی میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں نماز سکھائی، پڑھائی، اور حضور نے نماز ایسے ایسے پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، یہ میں میرے سامنے جو ہے یہ سنن نسائی ہے، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر ہے 1144 1144۔ اب تو 1185 کا مسئلہ تھا، اب 1144 کا ہو جائے گا۔ اچھا۔ ان مالک بن حویرث ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ واذا رکع فعل مثل ذلك واذا رفع رأسه من الرکوع فعل مثل ذلك واذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، یعنی رفع یدیہ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے تو ایسا کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے، یعنی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اب آپ نے یہ روایت سنی جی۔ اس روایت میں حضرت مالک بن حویرث یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں کیا کرتے تھے؟ رفع یدین کرتے تھے۔ صحابی نے حضور کا عمل بتایا، کیا بتایا؟ عمل۔ اسی طرح باقی صحابہ بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی رفع الیدین کرنے کی روایتیں ہیں یا رفع الیدین نہ کرنے کی روایتیں ہیں، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اب صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، جامع ترمذی 257، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو نبی پاک پڑھتے تھے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ صحابی عمل بتا رہے ہیں۔ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، ابو داؤد میں روایت ہے 749 جس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو پہلی مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ بھی قولی ہوگی، کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے دونوں طرح کی روایتیں دونوں طرف ہیں، اور دونوں فعلی ہیں۔ یہاں پہ یہ دونوں طرف فعلی موجود ہیں
کہ صحابی یہ بھی بتائیں گے کہ حضور کرتے تھے اور صحابی یہ بھی بتائیں گے کہ حضور نہیں کرتے تھے. نہیں کرتے تھے. یہ ہمارا مقدمہ ہے جو سمجھا نہیں گیا یا جان بوجھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اچھا، مالک بن حویرث نے پہلے تو عمل بیان کیا، اس کے بعد پھر جو سلو کما رہی ہونی وہ پڑھا، تو اس میں اس کو کیا کہیں گے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے تو پہلے یہ سمجھیں گے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا عمل بیان کیا. جی ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کا عمل بیان کیا، سیدنا ابو ہریرہ نے عمل بیان کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے عمل بیان کیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا عمل بیان کیا. تو اسے قولی حدیث نہیں کہیں گے، اسے صحابی کا قول کہیں گے کہ صحابی یہ کہتا تھے میں نے دیکھا حضور ایسا کر رہے تھے. یہ قول رسول نہیں، یہ قول صحابی ہے. اب چھوٹے مرزا صاحب یہاں پہ ڈنڈی یہ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس روایت کے وہ راوی ہیں سلو کا مارا ہے تو منسلی، تو وہ چونکہ رفع دین کرتے ہیں تو یہ قولی ہو گئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک صحابی کو کہا کہ ایسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو؟ صرف حضرت مالک بن حویرث سے فرمایا تھا کہ باقی صحابہ سے بھی فرمایا تھا؟ باقی صحابہ سے بھی ظاہر سی بات. اور حضرت مالک بن حویرث بخاری کے مطابق 20 دن صرف رہے. کتنے دن؟ 20 دن. 20 دن رہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود 50 سال سے زیادہ رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نخعی سے کہا گیا، وائل بن حجر کے بیٹے حضرت عبدالجبار بن وائل نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو رفع دین کرتے دیکھا، تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا بھی تمہارے والد نے ایک بار دیکھا رفع دین کرتے ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 سے زیادہ مرتبہ دیکھا کہ حضور نے نہیں کیا. ایک بندہ صرف 20. یہ حضرت مالک بن حویرث بھی اور حضرت وائل بن حجر بھی یہ دیہاتی صحابی تھے، دور دراز سے آتے تھے، سال میں ایک آدھ چکر لگاتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے. بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور کے نالین شریف اٹھاتے تھے، حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے، حضور علیہ السلام کو وضو کراتے تھے. لوگ باہر سے آنے والے یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ اہل بیت سے ہیں، اتنا ان کا قرب تھا حضور کے ساتھ، اور ساری زندگی انہوں نے کرتے. وہ کہتے ہیں حضور رفع دین نہیں کرتے تھے، اور سال میں ایک مرتبہ آنے والا بندہ کہتا ہے کہ حضور کرتے تھے، تو کس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی؟ لہٰذا یہ کہنا کہ بھائی سلو کما رہے تمونی روایت کرنے والا بندہ رفع دین کر رہا ہے تو یہ قولی بن جائے گی. تو پھر جو سلو کما رہے تمونی سلی باقیوں نے تو سنا ہے، باقی صحابہ کو بھی یہ فرمان ہے. سلو جمع کا سیگا ہے، ایک واحد کا سیگا تو نہیں ہے نا. بالکل. تو حضور نے باقی صحابہ کو بھی فرمایا. تو جو باقی جو رفع دین نہیں کر رہے اس لحاظ سے تو وہ بھی قولی نہیں بنے گی. تو اصل میں انہیں ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ کہ ہماری مطلب ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے قال رسول اللہ سے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہو، یا صحابی بتائے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ نماز میں کیا کرو، رفع دین کرو. حضور نے یہ فرمایا ارفعوا ایدیکم فی الصلاۃ، ایسے نماز میں کیا کرو، رفع دین کرو. ہم نے کہا کہ ساری نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، قرات کرو، ٹھیک ہے جی، تشہد پڑھو، درود پڑھو، آمین کہو، تسبیحات، یہ سارا نہیں فرمایا حضور نے؟ بالکل. نماز کس نے سکھائی ہے؟ نبی کریم. تو ان کے پاس وہ روایت کیوں نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اب بتاتے ہیں بخاری میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، جلدی پڑھی، حضور نے فرمایا تم نے نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ. 3 بار ایسا ہوا ایسے ہی کہ وہ پڑھ کے آتے تھے تو حضور نے فرمایا کیا کرو، دوبارہ پڑھو. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیں کہ کیسے پڑھنی ہے. تو پھر حضور نے اسے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا، یہاں پہ سکھائی، اور اس میں رفع دین نہیں ہے. یہ بخاری میں ہے. بخاری ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل پرابلم ان کا نفس پرستی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ رفع دین کو انہوں نے ایک ایسا بھگوا بنا لیا کہ اب وہ بڑی نعرے مارتے ہیں، کہتے ہیں مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں جن کے نام سے حنفیوں کے جو ہے نا ہاں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ صحابی رسول ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمیں ان سے کیا ہے؟ حضور کے ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جو روایات محدثین کو جہاں سے ملی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی، اور یہ پہلے کی بات ہے. اب جو وہ کہتے ہیں کہ آخر میں آئے تھے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت مالک بن حویرث آخر میں آئے تھے، حضور نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھے ہو، اور وہ پھر رفع دین کرنے والے تھے، تو اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آخر میں آئے ہیں، یہ چھوٹے مرزا صاحب مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین بالکل آخر میں شروع ہوا تھا، پہلے کو نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ سنن نسائی میں 1144 میں روایت موجود ہے. 1144 امام نسائی کی عادت ہے کہ وہ تفصیلی روایت ذکر کرتے ہیں. باقی محدث ہیں، ہم نے 1185 وہ مسلم میں بھی ہے وہ روایت، لیکن وہاں بھی مختصر ہے، اس لیے ہم نے 1185 سے
سنن نسائی سے پیش کی کہ وہ پوری تفصیل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بخاری میں جو روایت ہے وہ مختصر ہے. یہاں پورا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن حویرث نے سجدوں کے درمیان کا بھی رفع یدین کا ذکر کیا ہے. اچھا یہ بھی ہے روایت مالک بن حویرث کی. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں 1144 کے اندر 1144 کے اندر سجدوں کے درمیان کا بھی رفع یدین ہے. اچھا جب یہ پیش کریں گے تو کہیں گے بخاری میں موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے جی؟ 736 735 735 736 حضرت عبداللہ ابن عمر سے. تو اس میں ہے کہ حضور حضرت عمر بتاتے ہیں کہ حضور سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے. اچھا اس میں ہے کہ حضور سجدوں کے درمیان بھی کرتے تھے. ادھر مالک بن حویرث کی بات. یہاں بلیک میل کرنے کے لیے حضرت مالک بن حویرث کو لے آتے ہیں اور اپنے عمل بتانے کے لیے کہ کس کی حدیث پیش کرتے ہیں. ادھر سے کسی اور صاحب. تو جب ہم نے یہ اعتراض کیا تو ہم نے جب یہ جواب دیا تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا یہ دکھائیں کہ کبھی کبھی ہو سجدوں کے درمیان. کان اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ، جب حضور نماز میں داخل ہوتے تو نماز میں رفع یدین کرتے تھے. اس میں آخر میں سجدہ میں. فاذا رفع راسہ من السجود فعل مثل ذلک، سجدوں سے سر اٹھاتے تھے پھر بھی کیا کرتے تھے؟ سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے. تو اس میں تو سجدوں کا بھی ذکر ہے، تو اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کرنے والے کہاں پہ کرتے ہیں؟ رکوع کے درمیان. اب تو خیر رنگ برنگی نماز آ گئی ہے، ایک کھول کے پڑھو، ایک باندھ کے پڑھو، ایک میں رفع یدین کرو ایک میں نہ کرو، اور کبھی سینے پہ ہاتھ باندھو، کبھی ادھر باندھو، کبھی یہاں باندھو، کبھی یہاں باندھو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد سر پہ باندھنے والا طریقہ بھی آ جائے. تو لہٰذا پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے ناظرین سامعین کو کہ وہ ڈنڈی جہاں پہ مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابی تھے، تو حضور نے ایک صحابی کو یہ نہیں بتایا کہ ایسی نماز پڑھو. وہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، سلو کما رہے تم صلی ولی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور خود یہ بھی فرمایا کہ جو سننے والا ہے وہ دیکھنے والے سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی دیکھنے والا سننے والے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. جس نے ایک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک نے سنا تو دیکھنے والا زیادہ اہم ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اور ہمارے امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، پھر مالک تھے، پھر شافعی، پھر احمد بن حنبل، وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے دیکھا. بھائی صحابہ اکرام سے ملاقات ثابت ہے جو کتابوں میں آیا، ورنہ جس عرصے میں وہ رہے ہیں کئی صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہوگی. ان کو نماز پڑھتے دیکھا جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا تو دیکھ کے ان سے سیکھی اور انہوں نے آگے نماز سکھائی. ہماری ہم تو وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری دیکھ آج بھی جب نماز پڑھاتا ہے بندہ بچے کو تو بخاری دکھاتا ہے یا پہلے اپنی پڑھ کے دکھاتا ہے؟ آج بھی اگر بچوں کو نماز سکھائی جاتی ہے تو کیسے سکھائی جاتی ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کیسے سکھاتا ہے کہ پتر جس طرح میں پڑھ رہا ہوں نا اس طرح پڑھنی ہے. سلو کما رہے تم نسلی، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ پہلے پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا ہے. کتاب تو عربی زبان میں ہے، وہ تو عالم پڑھیں گے، اور وہ تو 3 صدی میں آئی ہے. ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ 1 صدی سے پریکٹیکلی آ رہا ہے. اصل میں سلو کما رہے تم نسلی کا جو عمل ہے وہ الحمدللہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ آج بھی جس نے بھی نماز اپنے بچے کو سکھانی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا سلو کما رہے تم اسلی، جیسا میں پڑھتا ہوں پتر تو بھی ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں، نماز میں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے سارا سکھانا ہے نا، پریکٹیکلی بتانا ہے. تو اصل میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میری پریکٹیکل نماز ہے، میرا نماز کا طریقہ ہے، مجھے دیکھتے ہو ایسے ہی تم پڑھو اور اگلوں کو بھی کیا کرو؟ سکھاؤ. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم والی پڑھو. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بخاری ایسی نماز پڑھو جیسے بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. جس میں اگر نماز پڑھنے کی بات ہے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا بخاری مسلم سے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں. میں نے ایک بچے سے کہا، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم والی نماز پڑھتا ہوں. اچھا. میں نے کہا چلو مجھے بخاری اور مسلم سے صرف یہ دکھا دو کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں. اب یہ بھی ایک چیلنج ہے نیا، آپ لے لیں. وہ کہتا جی وہ حدیث میں نے دکھا لی ہے، حضور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے باندھنے کا، یہ دیکھو بخاری مسلم سے کہ ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں. سینے پہ باندھنے ہیں، ناف پہ باندھنے ہیں، ناف کے اوپر باندھنے ہیں. ہم تو دکھاتے ہیں ابو داؤد شریف سے 756 مولا علی کی روایت، جن کا نام لے کے چھوٹے مرزا صاحب بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں امت کو. وہ فرماتے ہیں مولا علی السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، نبی پاک کی سنت نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے. یہ پورا طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، کہ صرف یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، یہ بھی بتایا کہ ناف کے نیچے رکھتے تھے. امام ترمذی نے 2 ہی طریقے لکھے ہیں، ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر والا.
تو وہ تو موجود ہے، لیکن سینے والا بخاری مسلم سے دکھائیں، بس وہ کھینچ تان کے جس طرح وہ انہوں نے کوئی بات کہیں کی بات کچھ کی، کہیں کی بات کچھ نتیجہ نکال کے لوگوں کو بات سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو وہ صرف اور صرف الحمدللہ ہم مسلمانوں کو جو پہلی صدی سے آ رہے ہیں ان کو ہے کہ پریکٹیکل حضور بتا رہے ہیں، اصل یہی جینون طریقہ ہے۔ سلو کما رہے تو 19 صدی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی کتاب سے دیکھ کے پڑھو، کتاب آئی 30 صدی میں، نماز ہے پہلی صدی کی۔ تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ سواریاں بٹھاتے ہیں مدینہ شریف کے نام پر اور اتارتے جا کے روس ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا قولی حدیث کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، ہمارا چیلنج پھر بھی برقرار ہے اور ہم نے سوچ سمجھ کے چیلنج دی۔ اب اس میں آپ کو شاید یہ بھی اب مرزا صاحب کو پیشکش کر دینی چاہیے کہ پہلے تو جا کے وہ قولی حدیث سیکھیں یا پھر مرکزی دارالعلوم میں آ جائیں۔ ہاں یہ تو میں نے وہ بھی کلپ ریکارڈ کرایا ہوا ہے نا کہ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو ہم آپ کو پہلے پڑھاتے ہیں، پہلے آپ کو اصطلاحات اس لیے تو وہ سامنے نہیں آتے۔ چھوٹے چھوٹے چیلنج ہیں آسان وہ تو قبول کر لیتے ہیں۔ جب کوئی آسان بندہ، اصل میں تو یہ آزمایا گیا نا کہ دیکھو جی قرآن کا ایک رکوع پڑھ دیں تو ہم گاڑی دے دیں گے، تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہاں شرط نہیں لگائی کہ بڑے کو لانچ کرو، یہاں پہ چھوٹے نے چیلنج کر دیا تو تھوڑا سا آسان کر دیا تو وہ کیا کر دیا۔ لیکن جو بندہ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے 2 قدم کے فاصلے پر ہے، وہ کہتا ہے ایک کتاب لے کے آؤں گا، اس کی کتاب کے اوپر لکھا وہ نام پڑھ دو، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ان کی چال ہے۔ وہ بیچارے اب کیونکہ گھبرا چکے ہیں، بنیادی طور پر چھوٹے مرزا صاحب بہت سخت پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیسی، وہ کہتے ہیں میں چک وٹ لیتا ہوں، اب انہوں نے چک وٹنے شروع کر دی، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اینکر نے کیا کہا، ایک بار پھر کر کے دسو جی، وہ انہوں نے پھر تنزیہ، حالانکہ میں بھی دیکھ رہا تنزیہ وہ کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اب دماغ ان کا موف ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ان پر زبان درازی کرنے کی نحوست ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جائے گی اور ایک دن نتیجہ نکل آئے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، دوبارہ کر کے دسو۔ یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ بندہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو لہٰذا قولی حدیث ان کے پاس کو نہیں ہے۔ قولی حدیث کا مطلب سمجھ لیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ قولی حدیث کا مطلب ہے جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہوں، کسی صحابی نے حضور کا عمل بیان کیا، یہ صحابی کا قول ہے، اور وہ تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ دونوں طرف موجود ہیں، اور یہ جتنے پیش کرتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ حضور سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت کہتی ہے ہر تکبیر پر کرتے تھے۔ پہلے تو آپ ان روایتوں کی بنا پر طے کر لیں کہ رفع یدین کہاں کہاں کرنا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ نماز کے اندر نہیں کرنا، شروع میں کرنا ہے اور نماز کے اندر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو سیدھا سادہ موقف ہے، سجدوں کے درمیان رفع یدین کا ذکر ہے، ہر تکبیر پر رفع یدین کا ذکر ہے۔ اس روایت کو کیسے چھوڑتے ہیں، اس کی ناسخ لے کے آئیں کہ حضور نے ایک حدیث میں یہ فرمایا ہو کہ سجدوں کے درمیان نہ کرنا اور رکوع کے درمیان کر لینا۔ لہذا یہ چونکہ نفس پرستی ہے، اور چھوٹے مرزا صاحب نے رفع الیدین کو جو ہے وہ اسلام کو بنیادی مسئلہ بنا لیا اور سمجھا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں نبی، سارے جنگل خالی تو نہیں ہوتے، کسی جنگل میں شیر بھی ہوتا ہے۔ لہذا انہیں ہم نے چیلنج کیا، ہم نے ان کی ہر بات کا جواب دیا۔ اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا، اب وہ نقلیں لگاتے ہیں، چنگے لگاتے ہیں، شور کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارا چیلنج کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ تو حنفی ہیں، تو مرزا قادیانی جو تھا وہ بھی حنفی تھا اور وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا، تو آپ بھی جو ہے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آپ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو 22 صحابہ کی زیارت کی اور انہوں نے دیکھ کے نماز ہمیں سکھائی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ اس کا جواب میں بارہا اپنی تقاریر میں، اپنے خطابات میں دے چکا ہوں، یہاں بھی دے دیتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مرزا قادیانی جو ہے، بڑا مرزا جو تھا وہ حنفی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ابتدائی دور میں نے اس کا جواب دیا کہ بھئی آپ پہلے کیا تھے چھوٹے مرزا صاحب؟ چھوٹے مرزا صاحب خود پہلے کیا تھے؟ 35 سال تک وہ خود کہتے ہیں کہ میں کیا رہا۔ حنفی۔ ان کے والد صاحب آج بھی کیا ہیں، ان کے دادا کس پر فوت ہوئے، ان کے پردادا اور پیچھے نسل تک جہاں تک مسلمان ہیں سب کیا تھے؟ حنفی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہونے سے پہلے بندہ کیا ہوتا ہے؟ حنفی ہوتا ہے۔ حنفی ہوتا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ ایک بندہ پاکستان کی شریعت چھوڑ کے
پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے کسی اور ملک کی کیا کرے، نیشنلٹی اپنا لے. پیدائشی طور پر وہ پاکستانی تھا، پیدا پاکستان میں ہوا، بڑا پاکستان میں ہوا، پڑھایا پاکستان میں، اور جب وہ پڑھ لے کے بڑا ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے، کسی اور ملک کی شریعت اختیار کرتا ہے، اور کوئی اسے تانے دیتا ہے کہ جناب وہ آج کل جو ہندوستانی ہے وہ کل کیا تھا، پہلے کیا تھا، پاکستانی تھا. تو اسے کہیں گے کہ پہلے تو وہ پاکستانی تھا نا، بعد میں بدلا ہے. اسی طرح اس دنیا پر ہمارے خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی بد مذہب ہوئے ہیں وہ پہلے کیا تھے، حنفی تھے. بڑا مرزا بھی گمراہ ہونے سے پہلے کیا تھا، حنفی تھا. اب جب گمراہ ہو گیا تو اب تو حنفی نہیں رہا. اب تو اس کی کتابوں میں دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے کہ بڑا مرزا رفع دین کرتا تھا، یہ اس کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ حوالہ بھی میں آپ کو اب دکھاتے ہیں آپ کو ہم حوالہ. مرزا قادیانی رفع دین کرتا تھا، مرزا قادیانی سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا. اس کی نماز کا طریقہ یعنی یہی تھا کہ پہلے وہ حنفی تھا، عام جس طرح مسلمان سارے ہوتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس نے ریسرچ شروع کی اور وہ مختلف لوگوں سے ملتا گیا، اس کو ذہن بنتا گیا. پھر وہ غیر مقلد ہو گیا، اہل حدیث کہلوایا. پھر وہاں سے بڑھتا پھر وہ دعوے کرتا گیا، اور پھر وہ اسٹیج اس کی وہ بنی کہ اس نے آخرکار نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. تو گمراہ ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا. پہلے تو کیا ہوتے ہیں بندے، جتنے بھی لوگ ہیں آج بھی، جو آج غیر مقلدین ہیں، جو آج وہابی ہیں، یا جو بھی آج اہل تشیع ہیں، وہ سب ان کا شجرہ نسل پڑھے، ان کے ماں باپ دادا ابو اجداد سب حنفی تھے، کیونکہ علاقہ حنفیوں کا ہے، اسلام پرانا ہے، یہ نئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. باقی چھوٹے مرزا صاحب ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم قادیانی والی نماز پڑھتے ہو، یہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں قادیانی بھی کبھی ہماری طرح نماز پڑھا کرتے تھے. بڑے مرزا کے فالورز بھی جب گمراہ نہیں تھے، بڑا مرزا خود جب گمراہ نہیں تھا پہلے زمانے میں، تو وہ ہماری طرح نماز پڑھتا تھا. جب گمراہ ہو گیا تو پھر اس نے آپ کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ کی طرح کتابیں شروع کر دی. جو آپ باتیں کر رہے ہیں، منی گاڈ کا عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، چھوٹے خدا والا، یہ کہاں سے لیا؟ یہ ساری باتیں چھوٹے بڑے مرزا کی کتابوں میں موجود ہیں. اچھا، بڑے مرزا میچ کرتی ہیں ساری. اتنی مماثلت ہے. ہاں جی، اس پر تو ہم ایک پورا سیریز کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بھئی جو بڑا مرزا کہتا ہے وہی چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں. اب پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ پیر میر شاہ صاحب کی جب بات ہوئی تو بھئی آج کل وہ مناظرہ ہوا ہے وہاں پہ لندن میں ہوا تو بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے مناظرین نے تو یہ کہا بھئی جو بڑے مرزا کے فالورز تھے، بڑے مرزا والوں نے یہ کہا کہ ہم چھوٹا مرزا ہمارا نمائندہ ہے، اور وہی دلائل جو یہ پیش کرتے ہیں وہ بھی پیش کر رہے تھے من گھڑت، اور ان کو آن بھی کیا. اور اس میں یہ کہا کہ جو ہے جو تمہارے جو پیر میر شاہ صاحب تھے وہ تم کہتے ہو کہ وہ گئے تشریف لے گئے اور وہ فاتح ہوئے، تو وہ اپنے ساتھ پٹھان لے کے گئے تھے. یہ چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ بڑا مرزا اس لیے نہیں گیا کہ پیر میر شاہ صاحب نے ساتھ میں کیا لے کے گئے تھے، پٹھان لے کے گئے تھے. تو یہ بات چھوٹے مرزا صاحب کو کس نے بتائی ہے؟ یہ بڑے مرزا کی کتاب میں ہی لکھی ہوئی ہے. اچھا. ہاں جی. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے مروانا چاہتے تھے، قتل کروا دینا چاہتے تھے، تو پٹھان ساتھ لے گئے. اچھا، مرزا صاحب یہ انہیں کی کتابیں پڑھ کے پھر آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ سب کچھ وہیں سے لیتے ہیں، سارا مواد. ان کا اپنا بیان موجود ہے کہ مجھے انہوں نے جو مواد بھیجا ہے، ہاں بالکل یہ بتایا نا، مجھے جو بڑے مرزا والوں نے جو مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بابا باغا تھا، یعنی پیر میر شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. تو دنیا نے جان لیا کہ بڑا مرزا بھی اسی طرح تھا جس طرح آپ ہی ہیں. نہ وہ سامنے آیا نہ آپ آتے ہیں. تو نماز کی بات نہیں کریں، نماز کا بھی ہم ثابت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ باقاعدہ اس پہ ہم بتائیں گے کہ وہ تو آپ والی نماز پڑھتا تھا. اچھا، اس میں اگلی بات یہاں پہ ایک اور بات ہے جو میرے ذہن میں بھی آئی، جی جی، کہ ہم حوالہ پیش کریں گے، ہم بتائیں گے کہ فلاں کتاب میں جو بڑے مرزا کے فالوورز پیش کرتے ہیں یا بڑے مرزا کی کتاب ہے اس میں نماز کا اس نے طریقہ یہ بیان کیا ہے، یا اس کے کسی فالوور نے بعد میں بچایا کہ وہ ایسے ایسے کرتے تھے، کیونکہ وہ تو کسی بات پر ٹکتا نہیں تھا. لیکن ایک بات وہ ہے جو خود چھوٹے مرزا صاحب نے تسلیم کی ہے، اچھا، کہ ان کا عقیدہ بڑے مرزا کی طرح ہے. اچھا، ہاں، ان کا بھی توحید جو ہے وہ بڑے مرزا کی مسلمانوں سے اچھی ہے. غلام القادیانی نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا. توحید تو اس کی کئی معاملے میں بریلویوں سے بہتر ہے. توحید تو اس کی کئی معاملے میں بریلویوں سے بہتر ہے. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ بالکل کہا. اب اس کی توحید کیا تھی وہ تو اس کی کتابوں میں بکھری پڑی ہے کہ وہ بھی توہین کرتا تھا، وہ الہ الصغیر والی، کرتا تھا. ابھی آپ نے جو بات کی الہ الصغیر والی، اس کی توحید کیا تھی کہ بندہ جنت میں کیا بن جائے گا،
چھوٹا خدا بن جائے گا. تو یہ منی گاڈ کس نے پیش کیا؟ اس کو انگریزی میں پیش کر دیا, اس نے اردو میں کہا تھا, یہ کیس میں پیش کر رہے ہیں. یہ بات تو چھوٹے مرزا صاحب اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ وہ قبر پرست نہیں تھا, وہ مزارات پہ نہیں جاتا تھا, اس کی توحید اچھی تھی, وہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا تھا. یہ تو اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں ان کی ان سے ملتی ہیں. تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو بڑے مرزا کا ہے. تو ہم میں تو کسی نے بھی آج ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ایک بندہ اگر پہلے حنفی ہو اور بعد میں گمراہ ہو جائے تو وہ حنفی نہیں رہتا. بالکل, بے شک وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا رہے. ایک مسلمان اگر خدا نخواستہ مرتد ہو جائے, اسلام کے خلاف بات کرے, قرآن کے خلاف بات کرے, تو وہ کیا رہتا ہے؟ مسلمان تو نہیں رہتا. بے شک وہ اپنے آپ کو منہ سے کیا کہتا رہے؟ مسلمان کہتا رہے. تو یہ بات وہ خود, اب دیکھیں جب خود انہوں نے کہا, اگلے دن بھی ان کا ایک میں نے کلپ سنا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب, میرے پاس وہ بڑے مرزا کے فالوورز آئے, یہ بھی مانا کہ میرے پاس آئے اور کسی مسلمان کے پاس نہیں آئے, کسی عالم دین کے پاس نہیں آتے, سامنا نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس آتے ہیں. آنے کا خود یہ مان رہے ہیں. اور پھر کہا میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں کہتے ہیں. تو یہ پوچھا کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو. تو چھوٹے مرزا صاحب بڑے مرزا کے فالوورز کو اس لیے غیر مسلم سمجھتے ہیں بظاہر کہ وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں, یعنی ان کو اس وجہ سے غیر مسلم نہیں مانتے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, بلکہ ان کے کلپس موجود ہیں کہ اس کی نبوت کا جو دعویٰ تھا وہ تو صحیح نہیں تھا, وہ اصل میں کچھ کہنا, اس کی ساری تعویلات کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. بالکل. تو نماز حنفیوں والی ہم پڑھتے ہیں, احناف کی ہماری نماز ہے. ہمارا اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ جتنے ہوئے ہم تو کہہ رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب سمیت سارے پہلے کیا تھے. اب وہابیت کی تاریخ پڑھ لیں, محمد بن عبد الوہاب نے اس میں شروع کیا. اس کے بارے میں غیر مقلدین نے جو اس کی کتابوں کے ترجمے لکھے ہیں, ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب تھی, اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا تھا کہ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ اس کے والد صاحب بھی بہت بڑے شیخ اور عالم تھے, اور دادا جو تھے وہ مفتی اعظم تھے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن توحید کا جو اصلی عقیدہ ہے یا اس کا پرچم ہے وہ ابن عبد الوہاب نے عرب میں بلند کیا. نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اور کرتے کرتے خود ابن عبد الوہاب کے دادا اور پردادا اور والد صاحب توحید نہیں پیش کر سکے. اسے وہ توحید ملی جس کا اس نے سارا بلند کیا کر دیا. تو ابن عبد الوہاب کے بھی باپ دادا کیا ہیں؟ صوفیاء ہیں, علماء ہیں, ہم جیسے ہیں. تو یہ سب پہلے کیا ہوتے ہیں؟ سارے پہلے اہل سنت ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی اس وقت بد مذہب ہیں سب کی ہسٹری نکال لیں کہ وہ پہلے کیا ہوتے ہیں؟ اہل سنت ہوتے ہیں. یہاں بر صغیر میں جو تھے پہلے سارے گمراہ ہونے سے پہلے کیا تھے؟ حنفی تھے. جو لوگ حنفیت سے نکل گئے وہ گمراہ ہو گئے. تو یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں سب, آپ بھی, چھوٹے مرزا صاحب اور چھوٹے مرزا صاحب کے جو چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں وہ بھی, کوئی بندہ بتائے کہ میں پہلے حنفی نہیں تھا, یا میرا باپ آج بھی حنفی نہیں ہے, میرا دادا نہیں تھا. تو ان کے بغیر تو ان کا کوئی چیز, سارا اسلام پہنچانے والے, یہاں پہ اسلام کا تعارف کروانے والے, قرآن کا تعارف کروانے والے, حدیث لے کر آنے والے, حدیث پڑھانے والے, آج جن کتابوں کے بلبوتے پر یہ مسلم امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کتابوں کو سامنے رکھا ہوا ہے, یہ کتابیں بھی ہمارے بزرگ ہی لے کر آئے ہیں, ہم ہی لے کے آئے ہیں, حنفی ہی لے کے آئے ہیں, احناف نے ہی پڑھانا شروع کیا. اچھا, اس میں ایک بات کی وضاحت کر دیں. آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتا ہے. تو اگر وہ رفع یدین کے ساتھ پڑھتا ہے تو آج کا ان کا خلیفہ یہ ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی بڑا مرزا جو تھا وہ چھوٹے مرزا صاحب کی ہی طرح اس کے معاملات تھے. اب جب جو چھوٹے مرزا صاحب ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اب نماز کے حوالے سے ان کی کتنی رائے ہیں چھوٹے مرزا صاحب کی. پہلے کہتے تھے کہ رفع یدین والی نماز بالکل جو اہل حدیث پڑھتے ہیں وہ صحیح سنت کے مطابق ہے. پھر کچھ عرصے بعد ہاتھ کھولنا شروع کر دیے. پھر جب سجدوں والی روایات پہ بات ہوئی تو سجدوں کے درمیان بھی کہا کبھی کبھی کر لیتا ہوں. اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے بچوں کی جو ان کو منہ بولے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے. میں نے چیلنج کیا ہوا کہ مجھے ایک حدیث بتائیں, روایت بتائیں جس میں یہ ہو کہ حضور ایک نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے, ایک ہاتھ نماز باندھ کے پڑھتے تھے. تو اسی طرح وہ کسی بات پر, اسی طرح دیگر معاملات میں بھی وہ کسی بات پر ٹکتے نہیں ہیں. ایک موقف کے حوالے سے ان کے 3 کلپ موجود ہیں. ایک کلپ میں کہتے ہیں کہ نہیں ہے, دوسرے میں کہتے ہیں ہے. ایک کلپ میں کہتے ہیں یہ بات جائز ہے, دوسرے کلپ میں کہتے ہیں یہ بات ناجائز ہے.
اسی طرح بڑے مرزا کا بھی معاملہ تھا کہ وہ کسی بات پہ ٹکتا نہیں تھی. ٹکتا نہیں تھا. صبح کچھ کہتا تھا، شام کو کچھ کہتا تھا. اور آج بھی جو اس کے فالورز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو فی الحال انہوں نے یہ حل نکالا بھئی چونکہ اگر ہم الگ نماز پڑھیں گے تو ہم شو ہو جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح حنفی پڑھتے ہیں، تو ان کی طرح پڑھ کے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو. تو اگر اس نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم تو بڑے مرزا کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں کہ اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ رفع دین کرتا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا اور اپنے آپ کو، اور یہ تو خود وہ مان رہے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں مانتے بھئی توحید، وہ جو یہ توحید بیان کرتے ہیں اس توحید کو ہم توہین سمجھتے ہیں. بالکل. کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ توحید جو ہے جب بھی بیان ہوگی تو گستاخی لازمی کرنی پڑے گی، گستاخی کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. ہماری یہ توحید تو نہیں ہے. بڑے مرزا کی توحید کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی توحید ہے اس کی، وہ مزارات پہ نہیں جاتا تھا، وہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا تھا. یہ تو خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہابی عقائد اپنائے ہوئے تھا جو آپ اپنائے ہوئے ہیں. بالکل. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جو اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہے اس میں یہ کہ مرزا صاحب کو پہلے تو کولی حدیث کی تعریف ہی نہیں پتہ، اور ان کے چھوٹے جو ساتھی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ. تو اس کے لیے تو بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ 2 قدم کا فاصلہ ہے، آ جائیں مرزا صاحب اور کولی حدیث کی تعریف بھی سیکھ لیں، یا جو چھوٹے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ کے اس کی تعریف وہ سیکھ لیں. تو آپ جو چھوٹے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں یہاں پہ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھیں اور سوال کریں. آپ سوال کر سکتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے سوالوں کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی رفع دین نہیں کرتا تھا، تو وہ بھی مفتی صاحب نے بتا دیا اور حوالہ بھی اس ویڈیو کے اندر لگا دیا گیا ہے جس میں مرزا قادیانی جو تھا وہ رفع دین کرتا تھا. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ثابت ہوگی. اور جو کولی حدیث والے آپ نے کہا کہ آپ نے شور کیا کہ کولی حدیث مل چکی ہے تو مفتی صاحب رفع دین کریں، مفتی صاحب تو تب رفع دین کریں جب کولی حدیث واقعی میں ملی ہو. اگر کولی حدیث آپ کو ملی نہیں ہے، آپ صحابی کے قول کو کولی حدیث بتا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی کم علمی ہے. لہٰذا اس میں مفتی صاحب تو بری ذمہ ہے. تو مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مدلل انداز میں اس رفع دین والے مسئلے کو بالکل ہائی لائٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.